أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی تمام حضرات خدا کے سامنے آ جائیں. حضرت شروع چکے ہیں انشاءاللہ چند منٹوں میں ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. سامنے آ جائے. سامنے مجلس کا جو ادب ہے ماشاءاللہ سے علماء کرام ہیں, اساتذہ اعظام ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مبارک فرمائے. معلمات بھی تشریف فرما ہے. رب ذوالجلال نے ہم کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس مبارک حدیث کا مصداق بناتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے, دین کی بنیادی تعلیم کے لیے رب ذوالجلال نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا انتخاب فرمایا ہے. یہ سعادت بزور بازو نیس تان بخشش خدا بخشندہ. یہ انسان کی اپنی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ صرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو اپنے کلام مجید کی اشاعت کے لیے اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنانے کے لیے الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہم کو اس کڑی کے اندر اور اس سلک کے اندر منسلک فرمایا. اس پر ہم جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا احسان مانے کم ہے. لہذا آج کی اس مبارک مجلس کے اندر ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو انشاءاللہ ہمارے حضرت سلیم صاحب دامت برکاتہم جو اپنا بہت قیمتی وقت فارغ کر کے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. کتنے مصروف ہیں, کتنے مشغول ہیں اور کتنی ذمہ داریاں ان کے سر پر ہے اور کتنے اہم کاموں کے اندر مشغول ہیں. ان اہم کاموں میں سے یہ وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں تو ان کی جو باتیں ہوں گی ہمارے لیے اور ان کی جو ہدایت ہوں گی انشاءاللہ یہ ہدایات اور یہ باتیں
ہمارے لیے بہت زبردست رہنما بنیں گی، بشرطے کہ میں اور آپ اس کو اپنی دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو دل کے نہ اتار دیں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ بھی ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کرنے سے اپنا ہی فائدہ بنے گا، رب ذوالجلال کے ہاں انشاءاللہ مقبولیت حاصل ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، جو بنیادی مقصد ہے وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی۔ لہذا رب ذوالجلال نے ہم کو جو تعلیم و تعلم کی بہت عظیم خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ہمارے سامنے، ان کی قیمتی باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا فیض رب الجلال بعد صبا کی طرح پورے عالم کو پھیلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شأنہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کے وارثین کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلمین کی اتنی بڑی تعداد کی صحبت نصیب فرمائی۔ جو حضرات تعلیم و تعلم کے مشغلے کو اختیار کیے ہوئے ہیں،
اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا بہترین طبقہ قرار دیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور پھر اسے سکھائے. قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. دونوں کام کریں یا دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے، اسے امت کا بہترین طبقہ کہا گیا ہے. تو آپ سب حضرات ماشاءاللہ بالواسطہ یا بلا واسطہ معلم قرآن ہیں. آپ حضرات بھی اور جو آپائیں اس طرف آئی ہوئی ہیں وہ بھی معلم قرآن ہیں. اور معلم قرآن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا اعلان ہے کہ امت کا بہترین طبقہ ہے. اور اس حدیث کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے تابعی ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور روایت کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے سامنے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَهَذَا الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، اسی حدیث نے مجھے اپنی اس جگہ پہ بٹھائے رکھا ہے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کی گورنری کے دور تک قرآن مجید پڑھانے میں ایک ہی جگہ پر مشغول رہے. 30 35 40 45 سال تقریباً بنتے ہیں. تو ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، ایک ہی مسجد میں پڑھاتے رہے قرآن مجید. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھائے رکھا ہے. اس حدیث میں جو فضیلت ہے، تو جو لوگ پڑھاتے ہیں، چاہے دارالعلوم میں پڑھاتے ہوں چاہے مکتب میں پڑھاتے ہوں، یہ پڑھانے والے لوگ اللہ تعالی شانہ کی نظر میں بڑی قیمتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث میں ان کو اس امت کا بہترین طبقہ قرار دیا ہے. اور یہ لوگ پڑھنے کے زمانے میں جب ترقی کر کے علماء بن جاتے ہیں تو پھر یہ انبیاء کے وارث ہو جاتے ہیں. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو حقیقی معنی میں انسان بنائیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض منصبی کو بیان کیا گیا ہے اور 4 کام بیان کیے گئے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں کے سامنے کلام اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، یعنی امت کو قرآن مجید کے الفاظ سکھائیں. ایک فرض منصبی آپ کا یہ تھا، ایک ذمہ داری یہ تھی، ایک کام یہ تھا.
وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام یہ تھا کہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرے، ان کے دلوں سے اخلاق رذائل کو نکالے اور اخلاق رذیلہ کو نکالے اور اخلاق حمیدہ سے ان کے دلوں کو آراستہ کرے۔ یہ ہے تزکیہ۔ دلوں کی صفائی ستھرائی کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں جو برے اخلاق ہیں، جیسے شرک ہے، شرک تو یہ برا خلق ہے، تو شرک نکل جائے اور شرک کی جگہ پر اچھا خلق آ جائے، توحید آ جائے۔ کفر نکل جائے، کفر برا خلق ہے تو کفر نکل جائے اور کفر کی جگہ پر ایمان آ جائے، یہ اچھا خلق ہے۔ تکبر نکل جائے اور تواضع آ جائے، حسد نکل جائے، خیر خواہی آ جائے، بخل نکل جائے، سخاوت آ جائے، بے صبری نکل جائے، صبر آ جائے۔ تو دل جو ہے، دل وہ فاسد عقیدوں سے پاک ہو جائے۔ نمبر 1 تزکیہ کا پورا نصاب یہ ہے کہ دل وہ برے عقیدوں سے، فاسد عقیدوں سے، فاسد نظریات سے پاک ہو جائے، اور نفس اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے، اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو جائے، اور بدن نجاست حقیقیہ سے، نجاست حکمیہ سے اور برے عمل سے پاک ہو جائے۔ یہ دوسرا کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور تیسرا کام یہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ انہیں قرآن مجید کی تفسیر سکھائیں۔ تو پہلا کام تو یہ تھا کہ قرآن مجید کی الفاظ سکھائیں، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے معانی سکھائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی آپ کا فرض منصبی تھا۔ صرف الفاظ پہنچانا آپ کا کام نہیں تھا، الفاظ بھی پہنچائیں اور الفاظ کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی تشریح بھی پہنچائیں، تفسیر بھی پہنچائیں۔ والحکمہ، اور سنتیں پہنچائیں، احادیث پہنچائیں ان کی تشریحات کے ساتھ۔ یہ 4 کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ قرآن نے یہ 4 کام بیان کیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بعثت کے لیے جو حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی، اس میں بھی ان 4 اوصاف کو بیان کیا ہے کہ اللہ یہ مسجد تو تیار ہو گئی، اب مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، یہ مدرسہ تو تیار ہو گیا، میں نے اور اسماعیل نے آپ کے حکم سے بنایا، مگر اس کے لیے اب معلم کی ضرورت ہے۔ تو اس امام اور اس مدرس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ تو کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی انہی 4 اوصاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا مدرس، ایسا امام، ایسا قائد آپ بھیجیے ان میں کہ جس میں یہ 4 اوصاف ہوں۔ ان 4 اوصاف کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان میں سے 3 کا تعلق تعلیم سے ہے اور 1 کا تعلق تربیت سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اس کا تعلق تعلیم سے ہے، الفاظ سکھائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دے، کتاب سکھائیں، کتاب کی تشریح کریں، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کریں، ان دونوں کا تعلق بھی تعلیم سے ہے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کریں، اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی 4 تھے، اور ان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو فرائض منصبی 2 ہو جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد بھی فرمایا انما بعثت معلما،
बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि मुझे क्यों अल्लाह ने भेजा है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, तालीम के लिए भेजा है। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, तरबियत के लिए भेजा है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी ये दो हैं, तालीम और तरबियत। तालीम की 3 शाखें हैं, यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तरबियत की 1 शाखे व युज़क्कीहिम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा था, तालीम और तरबियत के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो इस कायनात में कोई नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत खुद अल्लाह ने फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम भी खुद अल्लाह ने दी। चुनांचे अल्लाह ताला शानुहु इरशाद फरमाते हैं, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह ने आपको तालीम दी है, और तालीम दी है उस इल्म की जो आपके पास नहीं था पहले, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ आप पर। और तरबियत के सिलसिले में खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी, मेरी तरबियत फरमाई मेरे रब ने, और बहुत अच्छी तरबियत फरमाई, बेहतरीन तरबियत फरमाई। तो चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आकर तालीम और तरबियत का काम करना था, इसलिए पहले अल्लाह ने आपको तालीम दी और अल्लाह ने आपकी तरबियत फरमाई। और अल्लाह जब आपको तालीम दे रहे थे उस वक़्त आप मुताल्लिम थे, और अल्लाह ताला शान जब आपकी तरबियत फरमा रहे थे उस वक़्त आप मुरब्बा थे, तरबियत दिए जाने वाले। जब तालीम मुकम्मल होती है तो वो मुअल्लिम बन जाता है, जब तरबियत मुकम्मल हो जाती है तो वो मुरब्बी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बने, मुरब्बी बने, और आपने उम्मत को तालीम दी और उम्मत की तरबियत फरमाई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा कर गए कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मैं जिस काम के लिए दुनिया में आया था, मैं सबसे अफजल हूँ, तो मैं जिस काम के लिए आया था उसी काम के लिए मेरे दूसरे सारे भाई भी आए थे। 1,24,000 कमोबिश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और अब मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद तालीम और तरबियत का सिलसिला बंद हो जाएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए उम्मत के उलमा अब अंबिया के वारिस हैं, अंबिया वाला काम ये करेंगे। और अंबिया वाला काम क्या है? तालीम और तरबियत। अंबिया दुनिया में आते ही इसलिए हैं कि इंसानी शक्ल रखने वाले लोग जब हैवानियत की हुदूद को पार कर जाते हैं तो उनको दोबारा हकीकी माने में इंसान कैसे बनाए, इस मकसद के लिए आते हैं। और वो आते हैं दुनिया में और अपनी तालीम और तरबियत के जरिए कामयाब होते हैं और इंसानों को फिर हकीकी माने में इंसान बनाते हैं। ये काम अब उलमा के जिम्मे डाल दिया गया कि अब क़यामत तक उलमा तालीम और तरबियत का काम करेंगे, अहले इल्म वाले। तो ये अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवाज़ुहु का उन लोगों पर जो तालीम और तरबियत के मशगले में अपने औकात को सर्फ करते हैं, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। और बड़ी फजीलतें हैं, अरबाब इल्म की बड़ी फजीलतें हैं। इसीलिए बड़ी फजीलतें हैं कि वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वाला काम करते हैं, तालीम और तरबियत का काम करते हैं। इस मुख्तसर तमहीद से हमारे सामने ये बात आ गई कि हमारा काम तालीम और तरबियत है, हमारी जिम्मेदारी तालीम और तरबियत है।
مکتب میں ہم 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ تعلیم اور تربیت کے کام کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور جب تک کسی کام کے مقصد کی صحیح تعین نہ ہو اس وقت وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں موٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کا مقصد جو ہے، مقصد وہ کوٹ خریدنا ہے، کوٹ، مگر اس کو اگر یہ مقصد مستحضر نہ ہو کہ میں کوٹ خریدنا چاہتا ہوں، میرا مقصد ٹاؤن میں جانے کا، دکانوں میں جانے کا، شاپنگ مال میں جانے کا کوٹ خریدنا ہے، تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے کس دکان میں جانا چاہیے، کام صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو یہ کہہ کر کے بھیج دو کہ بیٹا جاؤ دکان سے جا کر کے چاکلیٹ لے کر کے آ جاؤ، ماچس لے کر کے آ جاؤ، دکان میں جا کر کے شکر لے کر کے آ جاؤ، اور وہ بچہ چھوٹا ہے، اچھی طرح اس نے سنا نہیں، اب گھر سے نکل تو پڑا ہاتھ میں 10 پاؤنڈ کے نوٹ لے کر، لیکن مقصد کی تعین نہیں ہے کہ میں کیوں نکلا ہوں، مجھے کیا خرید کر کیا لے جانا ہے، تو اسے تمیز نہیں ہوگی کہ میں کپڑوں کی دکان میں جاؤں، ہارڈ ویئر کی دکان میں جاؤں، الیکٹریشین کی دکان میں جاؤں، گروسری میں جاؤں۔ لیکن اگر وہ بچہ اچھی طرح اخذ کرتا ہے اور مقصد سمجھ جاتا ہے کہ مجھے امی نے چاکلیٹ خریدنے کے لیے بھیجا ہے، شکر خریدنے کے لیے بھیجا ہے، مقصد سمجھ جاتا ہے، تو وہ سیدھا اسی دکان میں جائے گا جس دکان میں اسے شکر ملے گی، اور سیدھا اسی شیلف تک پہنچے گا جہاں شکر ہے، اور وہاں سے وہ شکر اٹھا کر ٹل پر آئے گا، شکر خرید کر کے فوراً گھر۔ مقصد کی اگر تعین صحیح ہوگی تو کام صحیح ہوگا، اور مقصد کی تعین میں اگر غلطی ہوگی تو کام صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے معلمین ہیں، جتنی معلمات ہیں، ان سب کو ہر وقت یہ مقصد پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد تعلیم اور تربیت ہے، تعلیم ہے ہمارا مقصد اور تربیت ہے۔ تو ہمارے پاس پڑھنے والا طالب علم یہ بھی سیکھ جاوے کہ اسے کرنا کیا ہے، اور یہ بھی سیکھ جاوے کہ کیسے کرنا ہے، یعنی اسے معلوم ہو جائے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اسے معلوم ہو جائے، اور اگر شیطان نفس اسے روکے تو ان کا کیسے مقابلہ کر کے ان کی چونگل سے نکل کر، ان کی دلدل سے نکل کر کرنا کیسے ہے، اسے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا کام صرف پڑھانا نہیں ہے، ہمارا کام علم سکھانا ہے اور عمل سکھانا ہے، یعنی علم بھی سکھانا ہے، یعنی علم کے ذریعے عمل کا طریقہ سکھانا ہے، اور یہ بھی سکھانا ہے کہ عمل کیا کیسے جائے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ہمارے طالب علم کو یہ سکھائے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے، مگر اتنا کافی نہیں کہ نظر کی حفاظت، پھر اسے ہم یہ بھی سمجھائیں کہ نظر کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم بھی فرماتے تھے اور تربیت بھی فرماتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے تعلیم کا اور تربیت کا۔ جہاں کوئی بات آئی فوراً تعلیم، جہاں کسی سے غلطی ہوئی فوراً اس کی تصحیح، کسی ایک سے غلطی ہو گئی فوراً اس کی تصحیح، کیوں؟ اس لیے کہ غلطی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی تعلیم صحیح نہیں ہے، اس کو یہ چیز معلوم نہیں ہے، اس لیے تعلیم کی کمی ہے، فوراً تنبیہ فرماتے تھے کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ فرد غلطی کرتا تھا، جماعت غلطی کرتی تھی، فوراً متوجہ کرتے تھے۔ آج ہماری یہ کمزوری ہے، آج ہماری یہ کمزوری ہے۔ درس قرآن ہو رہا ہے تو اس میں جو کچھ بیان کرنا ہے کر دیتے ہیں، جمعہ سے پہلے بیان ہو رہا ہے اس میں جو کچھ کہنا ہے کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے بیانوں کے اوقات کے علاوہ ہمارے مصلیوں میں سے کسی کو مسجد میں، مسجد کے باہر غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کچھ نہیں بولتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، تعلیم،
سکھانا. تو اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو علم میں کمی ہے یا تزکیہ میں کمی ہے. تعلیم نہیں ہوئی ہے یا تربیت نہیں ہوئی ہے. تو سب سے پہلی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے. تو ہمیں متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ کام آپ جو کر رہے ہیں جائز نہیں. اور ہمارے یہ کہنے کے بعد بھی اگر وہ اس غلطی پر مصر رہے تو اب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تعلیم کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے. اب سوچیں کہ تربیت کیسے کروں میں ان کی. اور ہمیشہ ایک بات میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں ذہن میں رکھیں کہ رعب اور خوف سے تربیت نہیں ہوتی، شوق اور محبت سے تربیت ہوتی ہے. اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں میں رعب اور خوف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ استاد ہمیشہ ناکام رہے گا، اس لیے کہ تربیت زیرو رہے گی. طالب علموں کے دلوں میں محبت اور شوق یہ پیدا کریں. جس چیز کو وہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس چیز کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا شوق ہو ان کے دلوں میں کہ ہم کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں. ہم آج مدرسے میں جائیں گے، کوئی نئی بات سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی ہمیں آخرت میں. اور جس چیز کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اگر اس سے ہم جاہل رہے اور اس پر عمل نہ ہوا ہم سے، اللہ ہماری پکڑ کرے گا. دنیا میں بھی بے برکتی ہوگی، موت کے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، قبر میں پکڑ ہوگی. ہم محبت کا پہلو غالب رہے، ہماری طرف سے محبت ہوگی تو ان کے دلوں میں شوق اور محبت پیدا ہوگی، ہماری کلاس میں آنے کو دل چاہے گا. یہ استاد کی کامیابی ہے کہ اس کا شاگرد مدرسے کے وقت میں گھر سے نکلے تو شوق سے آئے کہ میں جانا چاہتا ہوں. وہ صبح سے انتظار کرے کہ کب 5 بجے کہ میں اس استاد کی کلاس میں جاؤں، میرے استاد بہت اچھے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، اچھی طرح سمجھا کر ہماری آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اوپر محنت کرتے ہیں. اور ان بچوں کو اپنی آخرت کی کھیتی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنے بچے میرے پاس آ رہے ہیں، ان میں سے جتنے بچے جتنی زیادہ تعلیم اور تربیت کی لائن سے ترقی کریں گے، میری آخرت کی اتنی ہی زیادہ ترقی ہوگی. اور ان کی تعلیم اور تربیت میں جتنی کمی رہے گی، میری آخرت کی ترقی میں اتنی ہی کمی آئے گی. تو تعلیم اور تربیت یہ ہے ہمارے مقصد مدرسے میں آنے کی. ثواب بھی بعد میں آتا ہے کہ ثواب ملے گا، یہ بعد میں، یہ اصل مقصد. یہ اس مقصد میں اگر مجھے کامیابی ملے گی تو ثواب ملے گا، اس مقصد میں کامیابی ملے گی تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس مقصد میں کامیابی ہوگی تو جنت ملے گی. اگر اس مقصد میں ناکام رہا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ثواب کے بجائے گناہ ہو رہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کے بجائے اللہ کی ناراضگی کے مورد ہم بن رہے ہوں. اس سے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. تو تعلیم اور تربیت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں، تو کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے تعلیم اور تربیت کا. مہاجر ام قیس کی سب سے پہلی حدیث ہے مشکات شریف میں بھی اور بخاری شریف میں بھی. کان فینا رجل خطب امرأة، ہم میں ایک صاحب تھے، انہوں نے خطبہ دیا ایک عورت سے جو مدینہ منورہ میں رہتی تھی، اور وہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. فابت ان تتزوجه حتى يهاجر،
انکار کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی جب تک کہ تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہ آئے. آ گئی وہ ہجرت کر کے شادی ہو گئی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر انداز نہیں کیا, اگنور نہیں کیا, فوراً بیٹھ گئے منبر کے اوپر اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر تربیت نہ ہوئی تو یہ ایک ہے اور دوسرے بھی اور تیسرے بھی اور چوتھے اور پانچویں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو سب کا یہ عمل بیکار ہو جائے گا. تو معلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ علم دے کر تربیت کر کے اس بات کو یقینی بنائے کہ مجھ سے پڑھنے والا میرا شاگرد اس کی زندگی کے ہر لمحے کے جتنے حرکات اور جتنے سکون ہیں وہ اس کے لیے آخرت میں مفید بن جائے. یہ اس کی ذمہ داری. یہ نہیں کہ دیکھے کہ نماز میں تعدیل ارکان نہیں ہے پھر بھی خاموش رہے. پڑوس میں مصلی نماز پڑھ رہا ہے, تعدیل ارکان سے نہیں پڑھ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے خطرے میں, پھر بھی ہم کچھ نہیں بولتے. اور یہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ چونکہ ورثۃ الانبیاء نے ختم کر دیا. ورثۃ الانبیاء نے تعلیم اور تربیت کو چھوڑ کر پڑھانے کے مشغلے کو اختیار کر لیا کہ ہمارا کام پڑھانا ہے, نہیں ہمارا کام سکھانا ہے. علم یعلم و تعلیم کا معنی پڑھانا نہیں ہے, علم یعلم و تعلیم کا معنی سکھانا ہے, اور سکھانے میں اور پڑھانے میں فرق ہے. آپ ریسیپی بک لے کر کے بیٹھ جاؤ, ایک عورت ماہر ہے پکانے میں, اور ریسیپی بک لے کر کے بیٹھ جاوے اور سامنے کلاس ہو اور کلاس میں 100 لڑکیوں کو لے کر کے وہ بیٹھ جاوے اور کتاب اچھی طرح سمجھا دے. وہ بریانی کی ریسیپی لے لو مثال کی, اور اچھی طرح سے کتاب سمجھا دے کہ سب سے پہلے آپ کو چاول لینا ہے, وہ سمجھائیں کہ چاول کسے کہتے ہیں, اتنے گرام کا کیا معنی ہے, اچھی طرح سمجھا دے. اتنے چاول, اتنا گوشت, فلاں مسالہ, اچھی طرح سے کتاب سمجھا دے. اور پھر وہ بچیوں سے کہے کہ جاؤ جا کر کے اب بریانی پکاؤ. یہ اس نے بریانی پکانا پڑھایا ہے, سکھایا نہیں. وہ بچیاں بریانی پکانے سیکھیں گی, اور ایسا بھی بک کے ساتھ کچن میں جانا پڑے گا اور کچن میں جا کر کے سکھانا پڑے گا کہ بریانی اس طرح پکائی جاتی ہے. تو پڑھانے میں اور سکھانے میں فرق ہے. آہستہ آہستہ تنزلی بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اب ہم صرف پڑھانے والے رہ گئے. نہیں, ہمارا کام پڑھانا نہیں, ہمارا کام سکھانا ہے. اور کیا سکھانا ہے؟ علم بھی سکھانا ہے اور عمل بھی سکھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا میلان ہے زنا کی طرف, دل کرتا ہے کہ میں زنا کروں. اگر صرف پڑھانا مقصود ہوتا یا علم پہنچانا مقصود ہوتا اور وہیں جا کر کے بات ختم ہو جاتی تو آپ فرما دیتے کہ زنا کرنا حرام ہے. تم کو یہ پتا نہیں, معلوم ہے کہ نہیں تم کو زنا کا حکم, کہ زنا مکروہ تنزیہ نہیں, مکروہ تحریم نہیں, حرام ہے زنا, حرام, بہت بڑا گناہ. اور ایسا کہہ کر بھیج دیتے اس کو. لیکن ایسا نہیں کیا آپ نے, ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ علم تو اس کے پاس ہے, اس کی تو تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ علم کے باوجود بھی ایک شخص اگر آ کر کے اپنا میلان ظاہر کرے اللہ کی کسی نافرمانی کی طرف, اور میلان ظاہر کر کے وہ اجازت طلب کر رہا ہو اشارتن کنایتن, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے ابھی. تو فوراً آپ سمجھ گئے کہ علم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے. تو آپ نے تربیت فوراً شروع فرما لی. آپ نے اس سے پوچھا
कि अगर तुम्हारी वालिदा के साथ ऐसा कोई करे तो, देखो ये तरबियत हो रही है, तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो, तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करे तो, उसने कहा मुझे बहुत नागवार होगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिस किसी के साथ भी ये अमल करोगे वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। ये आपने समझाने का काम किया, जहन बनाया, जहन साजी की आपने, रौब दाब से काम नहीं लिया आपने कि शर्म नहीं आती तुमको, मैं अल्लाह का पैगंबर, मैं सैयदुल मुरसलीन, मेरे सामने ऐसी गंदी बातें करते हो, जाओ यहां से। ऐसा नहीं किया। तुमको पता नहीं कि जिना हराम है, आपने तरबियत फरमाई। और उसके बाद रूहानी तवज्जो और दुआओं से भी काम लिया आपने, सिर्फ तकरीर से काम नहीं लिया। उसके बाद आपने तकरीर फरमाई, तकरीर के बाद रूहानी तवज्जो, सीने पे हाथ मारा, कल्ब पर हाथ मारा, ये रूहानी तवज्जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कितनी मदद कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बस में जितना था वो सब कुछ कर दिया। पहले उसका जहन बनाया, जहन बनाने के बाद सीने पर हाथ मारा और उसके बाद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फरजहु। ये अल्लाह इसकी जो गलतियां आप करती माफ फरमा दी, बुरा ख्याल लेकर के आया है, जिना कर देगा, ये अल्लाह माफ कर दी। और ये अल्लाह इन सब का ताल्लुक तो तरबियत के न होने की वजह से है, तज़किया नहीं है, तो आप उसके दिल को पाक कर दीजिए और दिल को पाक करके फिर इसकी शर्मगाह की आप हिफाजत कर लीजिए। ये है मुअल्लिम और ये है मुरब्बी कि अपने शागिर्द की कितनी फिक्र, ज़हनी तरबियत फरमाई, रूहानी तवज्जुह दी और दुआ फरमाई। रावी हदीस फरमाते हैं कि उसके बाद हुआ ये कि उस शख्स की जिंदगी में कभी किसी नामहरम की तरफ नजर भी नहीं उठी। तो मेरे भाइयों क्या भाई भी हैं आप सब हजरात, और बेटे भी हैं बहुत सारे, उम्र में छोटे हैं, और हजरत जैसे लोग बड़े भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी उधर बेटियां हैं, बहनें हैं। सबसे पहले ज़हन में हमें इस मकसद को रासिख करना है और रोज़ाना दरसगाह में जाने से पहले, घर से निकलने से पहले ज़हन में ये बात बिठानी है कि मैं मेरे शागिर्दों की तालीम और तरबियत के लिए जा रहा हूँ, मैं तालीम और तरबियत के लिए जा रहा हूँ, मैं तालीम और तरबियत की, मुझे उनको इल्म भी पहुंचाना है और उस इल्म पर अमल करने की उनमें सलाहियत भी पैदा करनी है। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा काम सिर्फ पढ़ाना हो गया, तो अगर हम मस्जिद की तरफ जा रहे हों और हमारा कोई शागिर्द 15-16 साल का मुखालिफ सिमत में जा रहा हो, तो हमें कोई दर्द नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा। हम उससे पूछेंगे नहीं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो नमाज के वक्त में। दूसरे दिन क्लास में नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम कहाँ थे कल। और किसी जमाने में ये मकसद था मुअल्लिमीन के ज़हनों में, तो देहात में पढ़ाने वाले मियाँ जी जो हाफिज़ कुरान भी नहीं होता था, वो भी 5 वक्त की नमाजों में देखता था कि मेरे पास पढ़ने वाले मकतब के तमाम तलबा नमाज में आए हैं कि नहीं। हाजिरी होती थी 5 वक्त की नमाजों की। मैं जब बचपन में भोरिया गांव में था तो शायद ही 50 मकान होंगे मुसलमानों के, इतनी छोटी सी आबादी। उस छोटी सी आबादी में वो हाफिज़ कुरान या जो भी मुदर्रिस होता था, वो 5 वक्त की नमाजों में देखता था कि मेरे पास पढ़ने वाले तलबा नमाज के लिए आए हैं कि नहीं। एक ही क्लास थी।
फिक्र होती थी उनकी। बाल देखते थे, बाल लंबे हैं, नाखून देखते थे कि चलो बारी बारी आओ नाखून दिखलाओ, नाखून क्यों नहीं काटे, नाखून क्यों नहीं काटे, पाँव के भी नाखून दिखते, इतनी फिक्र थी उनको। जब इस मकसद की तायीन हो जाएगी और हमारे दिल दिमाग में ये मकसद बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर बहुत आसान हो जाएगा काम। फिर दूसरी नसीहतें किसी को करनी नहीं पड़ेगी। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि हाजिरी का एहतिमाम कीजिए, ये नहीं कहना पड़ेगा हाजिरी का एहतिमाम कीजिए। अभी तो कहना पड़ता है कि हाजिरी का एहतिमाम कीजिए, हाजिरी का एहतिमाम कीजिए। अभी तो ये कहना पड़ता है कि वक्त पर आओ और वक्त के बाद जाओ। ये जो तालीम और तरबियत हमारे जिम्मे है उसके लिए फिर बहुत सारे और काम आगे हैं। उनमें से एक काम हाजिरी है। पूरे साल में हाजिरी, पूरे साल में गैर हाजिरी कभी नहीं होनी चाहिए। जरा तवज्जो से बात सुनना, पूरे साल में गैर हाजिरी कभी नहीं होनी चाहिए। नागा होता है, गैर हाजिरी होती है, उससे बेबरकती होती है किसी भी चीज में। आपका रोजाना एक सिपारा पढ़ने का मामूल है, किसी दिन नागा हो गया तो बेबरकती हो गई। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद किया है, खैरुल अमल मादीमा अलैहि व इन कल्ला। अमल कलील हो मगर मुदावमत के साथ हो। इसलिए कि अमल कलील होगा, मुदावमत के साथ होगा तो बेबरकती नहीं होगी, और अमल कसीर होगा मगर मुदावमत के साथ नहीं होगा तो बेबरकती होगी। और बरकत से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए गैर हाजिरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हाजिरी होनी चाहिए रोजाना। और गैर हाजिरी न कुल्ली होनी चाहिए न जुज़वी, यानी कि बिल्कुल ना आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आए मगर 15 मिनट लेट, 5 मिनट जल्दी निकल जाए। जिस्मन कल्बन व ज़हनन हाजिर, जिस्म भी हो क्लास में, कल्ब भी हो क्लास में और ज़हन भी क्लास में। इसलिए कि ये जो हमारे 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, ये तालिब इल्मों के लिए अमानत है। ये अगर हम ताखीर से जाते हैं, हमारे यहाँ सुबह को 8 बजे मदरसा शुरू होता है, तो कभी इस तरह का मुज़ाकरा होता है तो मैं उनसे कहता हूं कि 8 बजे तो सबक शुरू होता है, 8 बजे तो सबक शुरू होता है, सबक शुरू होना चाहिए। मदरसे के साथ हमारा जो अक़्द हुआ है, ये अक़्द इजारा कह दो आप, या जो कुछ भी अक़्द जो हुआ है, ये हमारा 8 बजे का होगा। 8 बजे से मैं काम करूंगा 11:15 बजे तक, फिर दोबारा 12:30 बजे से मैं काम करूंगा 3:45 बजे तक। ये अक़्द हुआ है हमारा। मैंने कहा हम तो 8 बजे 8 में 2 कम में 8 में 3 कम में रजिस्टर्ड के पास पहुंच करके दस्तखत कर रहे होते हैं, और दरगाह में जाते जाते 8:05 हो जाते हैं। तो आपको तो 8:05 लिख करके आना चाहिए। इसी के काम तो आप 8:05 को शुरू कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आदत बिगड़ते बिगड़ते कभी कभी ऐसा भी होता है कि आते हैं 8:10 को और लिखते हैं 8, ऐसा भी होता है। 8:05-10 को और लिखते हैं 5, 5:07 को आते हैं और लिखते हैं 5। हमें तो वो टाइम लिखना है जिस वक्त हम काम शुरू कर रहे हैं, और वो टाइम लिखना है जब हमने काम को बंद कर दिया। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि 7:30 के बजाय 7:15 को काम बंद कर दिया है, बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 7:30 को निकलने में, ऐसे ही बैठे हुए हैं, फारिग हो गए। मैं तो अपने यहां मुज़ाकरे में ये कहता हूं कि 8 बजे से लेकर 11:15 बजे तक मोबाइल को भी मत देखो। इससे कि आप मोबाइल की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी, ये आप खियानत कर रहे हैं बच्चों के साथ। इसलिए कि वो वक्त टेलीफोन का नहीं है, वो वक्त इन बच्चों का है, वो आपके दोस्तों का, आपकी बीवी का नहीं। मुज़ाकरा भी होना चाहिए, बार बार मुज़ाकरा होना चाहिए। हजरत जैसे लोगों से ये काम करवाना चाहिए ताकि हमें फलाह व बहबूदी मिले इन बुजुर्गों की बरकत से। और
ہمیں اپنے آپ کو ایسے بزرگوں کا ہر وقت محتاج سمجھنا چاہیے، ایسے بزرگوں کی صحبت کا ہر وقت محتاج سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے آج کل کہ ہر شخص مستقل بہت جلدی ہو جاتا ہے، ہر شخص مستقل۔ عوام الناس میں ہمارا ایک مقام بن جاتا ہے تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی ہم آگے چلیں گے۔ میں مسجد میں اس وقت بیٹھا ہوا، میں سچ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا دل اندر سے یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت کی موجودگی کی برکت سے میں بول رہا ہوں، اللہ ان کی برکت سے میرے دلوں میں بات ڈال رہا ہے۔ اور بھی دوسرے حضرات ہوں گے نیک لوگ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی پیچھے تشریف فرمائیں۔ یہ اعتقاد ہونا چاہیے دل میں، ہماری نظروں کے سامنے ہماری بدعملیاں ہونی چاہیے، ہماری کوتاہیاں ہونی چاہیے، ہماری کمیاں کمزوریاں ہونی چاہیے، اور پھر اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں تعجب ہونا چاہیے کہ اچھا کام کیسے ہو گیا، میں اتنا گنہگار، مجھ سے ایسا اچھا بیان کیسے ہو گیا، مجھ سے یہ رسالہ کیسے لکھا گیا، میں نے یہ انتظام کیسے اتنا اچھا کر لیا، یہ جلسہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا۔ اچھا حضرت وہاں تھے نا، حضرت سے میں نے کہا تھا نا دعا کرنے کے لیے، حضرت نے میرے لیے دعا کی۔ آپ تمام بزرگوں کو دیکھ لیجیے، جن لوگوں میں آپ کو نیکیاں نظر آتی ہے، جن کے بارے میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ نیک ہے۔ میں صاحب علم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ بہت بڑا محدث ہے، یہ بہت بڑا مفسر ہے، نہیں، جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے از ویری پائس، یہ بہت نیک ہے، از ویری پائس، از بہت نیک ہے۔ جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے، اب ان کی زندگیوں کو دیکھیے، آپ ان کو کبھی بھی مستقل بنتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ ان کو دوسروں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھیں گے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ صراحی ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں مٹکے جیسی ایک شکل ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، تو یہ پانی، وہ صراحی اگر یہ کہے گے نا میں تو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کسی کو پانی پینا ہو پانی پیے، خود میرے پاس آ کر کے میرے اندر گھس کر کے میرے اندر سے پانی پیے تو ایک قطرہ بھی کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لیکن وہ جھکتی ہے صراحی، تو کہتے ہیں جب بھی جھکتی ہے تو گلاس کو بھرتی ہے اور گلاس کا فیض آگے جاتا ہے، پھر جھکتی ہے تو دوسرا گلاس بھرتا ہے، یہ بھی فیض ان لوگوں کا عام ہوتا ہے جو جھکتے ہیں، جو عالی ضرب ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں۔ صراحی سر نگوں ہو کر، سر جھکا کر کے، سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، گلاس کو پیمانہ کہتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ دانے کو اگر آپ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کی تشتری میں بہت اونچے کسی طاقچی پر رکھ دو، 10ویں 11ویں 15ویں فلور پر رکھ دو، وہ سڑ جائے گا، لیکن جب یہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جھکتا ہے، زمین میں دفن ہو جاتا ہے، تو پھر چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یہ پھلدار ہو کر کے فیض پہنچاتا ہے اپنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم سے فیض پہنچے، فائدہ پہنچے، اور وہ ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنے، تو ہمیں بڑوں کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ نصیحت، ہم بار بار نصیحتیں سنیں، ہم اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ امانت ہے طالب علموں کا، آپ موبائل کو بھی مت دیکھیں، اس لیے کہ 2 منٹ 3 منٹ موبائل میں چلی گئی تو یہ تو آپ نے خیانت کی بچوں کے ساتھ۔ میں مفتی تو نہیں ہوں، یہ تو مفتیان کرام کا کام ہے، حضرت اصلاح فرما دیں گے اگر میں غلط بات کوئی کہہ جاؤں تو۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ 2 پیریڈ کے بیچ میں بھی آپ مت دیکھو میسیجز، 2 پیریڈ کے بیچ میں بھی نہیں، اگر آپ کا آدھا گھنٹہ فری ہے اس میں بھی مت دیکھو۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے میسج دیکھ لیا اور اس میں آپ کی بیگم نے کہا کہ 11:15 بجے آپ فوراً آ جانا گھر،
अब उसके बाद 2-3 पीरियड जितने भी आपके होंगे उसमें आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, 5% चली जाएगी बीबी की तरफ, 10% के क्या काम होगा, क्या हुआ होगा। और अगर आप मैसेज ना देखते तो 100% तवज्जो रहती है आपके तालिब इल्मों की तरफ। और एक निजाम बना दो घर में, क्या है तो क्या, अगर कोई इमरजेंसी हो तो दफ्तर में फोन करना, इसलिए कि मैं 11:15 बजे तक मैसेज नहीं देखूंगा। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। और जिन लोगों ने तालीम और तरबियत के बाब में बहुत मुताला किया है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, उन सब का इत्तिफाक है इस बात पर कि तालीम और तरबियत में कामयाबी के लिए ज़हनी यकसुई बहुत ज़रूरी है। ज़हनी यकसुई, जब आप मुताला कर रहे हैं उस वक्त भी मुकम्मल आपकी तवज्जो हो किताबों की तरफ, और जब पढ़ा रहे हैं उस वक्त भी मुकम्मल तवज्जो हो आपके तलबा की तरफ, ज़हनी इधर उधर ना हो। और समझा सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे असातिज़े किराम को कि वो अमल भी करते हैं, अमल भी करते हैं। तो अर्ज़ कर रहा हूँ मेरी भाई कि हाज़िरी कुल्ली और जुज़वी दोनों एतबार से हम क्लास में हाजिर रहें, और वक्त से पहले पहुंच जाएं, वक्त के बाद जाएं, और ये पूरा वक्त उनके पीछे खर्च करें, उनके पीछे सर्व करें। मैं तो इम्तिहान के ज़माने में भी सब असातिज़ा को कहता हूं कि आप दौर के ज़माने में अपनी खारजी किताबों को मत पढ़े, क्लासरूम में बैठकर उनके पीछे मेहनत करें, उनको इम्तिहान की तैयारी करवाएं, ये उनका हक है। इसलिए कि जो उस्ताद इम्तिहान की तैयारी करवाता है उसके रिजल्ट में, और जो इम्तिहान की तैयारी नहीं करवाता उसके रिजल्ट में फर्क होता है। हजरत के वालिद मोहतरम मेरे बहुत ही महबूब उस्ताद साकिन बकी हजरत अक़दस मौलाना इस्लामुल हक साहिब रहमतुल्लाहि अलैह बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, और बुखारी शरीफ के साथ आप मिरकात भी पढ़ाते थे, उसूल शाशी भी पढ़ाते थे। इम्तिहान के ज़माने में वो शेखुल हदीस बुढ़ापे में रोज़ाना दौर सुनते थे, रोज़ाना दौर सुनते थे। ये नहीं कि मैं बैठा हूं आप लोग अब मुताला करो, तकरार करो आपस में, नहीं, सुनते थे बाकायदा। और किताबें इतनी मुस्तहज़र थी, इतनी मुस्तहज़र थी कि जब वो दौर शुरू होता था तो रोज़ाना हजरत ही फरमाते थे कि फुला फसल तक, यानी कल का दौर फुला फसल तक, फिर कल फुला फसल तक, फुला फसल तक। किताब खोलते नहीं थे, वो खुद ही तकसीम करते चले जाते थे। 8 दिन दौर के होते थे तो वो बगैर किताब में देखे 8 दिन का 4-4 सफ़े तकसीम कर देते थे, इतनी मुस्तहज़र होती थी। और किताब में देख करके दौर नहीं सुनते थे, मगर हर एक का दौर सुनते थे। सबक रोज़ाना सुनते थे, उसूल शाशी का रोज़ाना सबक सुना, हम लोगों ने उसूल शाशी पढ़ी, रोज़ाना सबक सुना, मिरकात पढ़ी, रोज़ाना सबक सुना, किसी दिन छोड़ते नहीं थे, और पूरी क्लास का सबक सुनते थे। और हमारा फायदा हो इसलिए कभी कभी डांटते भी बहुत थे, कि जरूरत पड़े तो डांटना भी पड़ता है, शफकत का गलबा रहता था, मगर डांटते भी थे। तो ये अवकात जो है वो हमारे तलबा के हैं। किसी दिन सबक अगर जल्दी हो गया, जल्दी सबक बढ़ा दिया, तो बाकी अवकात में भी कुछ न कुछ उनको मशगूल रखो। तो हाजिरी जो है वो कारी रहीम बख्श साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कारी फतह मोहम्मद पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले शागिर्द थे। तो उनके हालात में लिखा है कि ऐसा कभी नहीं होता था कि सुबह को 1 मिनट भी लेट आते थे और शाम को भी 1 मिनट जल्दी जाते थे, ऐसा कभी नहीं होता था। हमेशा 5-10 मिनट जल्दी आते थे, 5-10 मिनट लेट छोड़ते थे तलबा को। और इतना एहतिमाम था क्लास में हाजिरी का
کہ اگر بیرونی ملک کا سفر ہوتا تھا، مثلا عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور عمرے کے لیے ان کی فلائٹ مثال کے طور پر 2 بجے ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن چھٹی کر لیتے ہیں کہ بھائی فلائٹ 2 بجے ہے، گھر سے 11 بجے نکلنا ہے. نہیں، حضرت اپنی ساری تیاری کر لیتے تھے مدرسے سے پہلے، اور سامان وامان سب لے کر کے مدرسے میں پہنچ جاتے تھے اور اپنے وقت میں مدرسے میں پڑھاتے تھے. اور جب ایئرپورٹ جانے کا وقت ہوتا تھا اس وقت مدرسے سے نکلتے تھے. اور جس دن تشریف لاتے تھے اس دن بھی اگر ایئرپورٹ سے حضرت کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ میں جا کر کے سبق پڑھا سکوں گا، تو ایئرپورٹ سے پہلے مدرسے میں، اور جب مدرسے کا وقت ختم ہوتا تھا تب گھر جاتے تھے. اس قدر اہتمام. حضرت قاری صدیق بانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور بڑی قسم پرسی کے عالم میں وہ مدرسہ عروج پر آیا. اس میں ان کی بیگم کا بہت ساتھ تھا، رفیق حیات، بہت تعاون تھا. اس لیے بہت غم ہوا، لیکن پورا دن سبق پڑھایا. اور میں نے حضرت کی سوانح پڑھی تو اس میں جنہوں نے سوانح لکھی انہوں نے لکھا ہے، غالباً مولانا زید مظاہری دامت برکاتہم، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت پر جب صدمہ طاری ہوتا تھا اور رونے کو دل کرتا تھا تو حضرت استنجا کے بہانے سے سبق چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے بیت الخلاء میں اور وہاں رو لیتے تھے اور رو کر کے پھر وضو کر کے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. ہمیں حضرت کی آنکھوں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ حضرت رونے کے لیے گئے تھے، لیکن سبق نہیں چھوڑا. میں ابھی مولانا طیب اور مولانا محمد وغیرہ سے یہاں آنے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر کسی مدرسے میں ایسا کہا جائے کہ مدرسے میں الیکٹرک کا پرابلم ہو گیا ہے یا پانی کا پرابلم ہو گیا ہے یا گیس کا پرابلم ہو گیا ہے تو مجبوراً ہم 1 ہفتے کے لیے مدرسے کو بند کر رہے ہیں. تو میں نے مولوی طیب سے پوچھا، میں نے کہا بلیک بن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک میں کتنے ایسے اساتذہ آپ کو ملیں گے جن کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے بچوں کا 5 دن کا نقصان، کتنے ملیں گے آپ کو؟ خوشی محسوس کرنے والے تو بہت ملیں گے کہ 5 دن کی چھٹی مل گئی ہمیں. غم کرنے والے کتنے ملیں گے؟ اس لیے کہ ہر مدرس اور معلم سمجھتا ہے کہ 5 دن کی غیر حاضری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نوکن ایفیکٹ ہوگا، ضرور ہوگا، اس لیے کہ سبق کی مقدار بڑھ جائے گی. بیچ کلاس والے کو احساس ہوگا کہ 5 دن کے سبق کی وجہ سے اتنے دن کا سبق کم ہو جائے گا، 100 سپارہ ہمارے شاگرد کا رہ جائے گا. تو میں نے کہا پورے ملک میں کتنے اساتذہ ایسے ہوں گے کہ ایسے سچویشن میں ان کو دل میں تکلیف ہوگی کہ ہمارے شاگردوں کا 5 دن کا نقصان ہونے والا ہے، اور خوشی کتنوں کو ہوگی. اس لیے کہ مقصد پیش نظر نہیں ہے. پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں نے کہا ایک مدرسے میں اگر پورے سال میں 50 دن کی چھٹی ہے اور دوسرے مدرسے کے اندر 40 دن کی چھٹی ہے تو ہماری سوچ، اس لیے کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت، امت کو سنبھالنا. تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ جہاں 40 دن کی چھٹی ہے ان کو ایسا سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا مدرسہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں 10 دن زیادہ ملتے ہیں ہمارے بچوں پر محنت کرنے کا. اور وہ 50 دن جہاں چھٹی ملتی ہے ان کے دل میں ایسا خیال آنا چاہیے تھا کہ اگر ہماری بھی 10 دن کی چھٹی کم ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا. دیکھو ان کے یہاں کتنا ان کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے وہاں کی طلباء کو. کہ میں کہہ رہا ہوں الٹی سوچ ہے. 50 دن والے تعریف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہمارے محتوی صاحب بہت اچھے ہیں، ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے. اور وہ دوسری مدرسے والے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے محتوی صاحب اور ہمارے دیکھو نا چھٹی بہت کم دیتے ہیں. یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، 1-1.5 گھنٹہ اس کے لیے کافی نہیں، باتیں ذہن میں آتی ہی چلی جاتی. تو میرے بھائیو، ہم یہاں سے باتیں سن کر مسکرا کر چلے جائیں، ہم ان باتوں کو نوٹ کریں اور نوٹ کر کے کم سے کم انفرادی طور پر تو ہم فیصلہ کریں کہ کوئی اپنی اصلاح کرے نہ کرے، مجھے اپنی سوچ بدلنی ہے.
مجھے اپنی سوچ بدلنی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسکول کی جتنی چھٹیاں ہوتی تھی، اسکول کی جتنی چھٹیاں ہوتی تھی، جیسے ہی چھٹی آتی تھی وہ فوراً اعلان فرما دیتے تھے کہ کل سے 9 بجے میرے پاس پڑھنے کے لیے آنا صبح کو. وہ 5 سے 7:30 تو مدرسہ ہے ہی شام کو، بلکہ حفظ پڑھاتے تھے تو 5 سے 8 حفظ ہوتا تھا 3 گھنٹے. وہ کہہ دیتے کہ بھائی کل سے صبح آنے کا 9 بجے. تنخواہ ملتی تھی نہیں، تنخواہ ان کا کچھ نہیں، 9 بجے آ جاؤ. اور 9 بجے آ کر کیا کرو کہ عام دنوں میں 1 صفحہ سناتے ہیں سبق تو 1.5 صفحہ چاہیے، 1.25 صفحے چاہیے، 2 صفحے چاہیے. سمجھاتے تھے پیار محبت سے کہ 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں سے فائدہ اٹھا دو، 1-2 سپارے زیادہ کر لو، تم جلدی حافظ بن جاؤ گے. تو ہوتا یہ تھا کہ چھٹیوں میں 9 بجے پہنچ جاؤ، اور 9 بجے پہنچ کر جس نے سبق سنا دیا اس کی چھٹی، اور سبق زیادہ ہوتا تھا. سبق سنا دیا چھٹی، سبق سنا دیا چھٹی. سبق کا پارا اور دور شام کو، اور سبق کے پارے کی مقدار بھی بڑھ جاتی تھی چھٹی میں، اور دور کی مقدار بھی بڑھ جاتی تھی. اور آپ نے اگر سبق نہیں سنایا تو 9, 10, 11, 12 بج گئے. اب 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے تو ہماری والدہ کو کہلواتے تھے ہم میں سے کسی کے ذریعے کہ تمہاری والدہ کو کہو کہ دسترخوان لگائے اور 2 طالب علم بھی ہے ساتھ. دوپہر کا کھانا بھی ساتھ ہی ہوتا تھا، اور ظہر کی نماز میں ساتھ لے جاتے تھے، اور ظہر کے بعد پھر بٹھاتے تھے ان کو کہ سبق سناؤ. سبق سنائے تو چھٹی. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو کچھ سستی ہو گئی، بہت زیادہ شیطان نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو 4 بجے کی چائے بھی ساتھ، اور 4 بجے کی چائے پلا کر کے پھر 5 بجے اپنے ساتھ مکتب میں لے جاتے ہیں، تو 8 بجے اس کی چھٹی ہوتی. اب سوچئے میرے بھائیوں کہ ایک شخص 9 بجے سے لے کر 8 بجے تک اپنے آپ کو صرف ایک طالب علم کی وجہ سے لگائے رکھتا ہے. وہ کہیں نہیں جا سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا. آسان کام نہیں ہے، آسان کام. اور ایک مرتبہ وہ فروسٹ کی وجہ سے بیچارے گر گئے مسجد نور سے نیچے شیب میں جاتے ہوئے. میں ساتھ تھا، فجر کی نماز کے بعد گر گئے تو ہاتھ ٹوٹ گیا، یہاں سے فریکچر نہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا پورا، ایسا لٹکنے لگا. تو ہاسپٹل میں لے گیا. اب پلاسٹر وغیرہ لگانے میں دیر ہوئی تو عصر کے وقت ہم گھر پہنچے. تو ہم جب گھر پہنچے تو بس یوں سمجھو کہ عصر کا وقت ختم ہونے کو قریب تھا. نماز کا تو بہت زیادہ اہتمام تھا، تو جلدی جلدی ظہر کی نماز کی انہوں نے فکر کی. ہماری والدہ نے خیر خیریت پوچھی تو کیا پہلے ظہر کی نماز مجھے پڑھ لینے دی. ظہر پڑھ لی، اس کے بعد عصر پڑھی، اور عصر پڑھ کر کے کھانے پینے سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ تم مسجد میں جاؤ، اور مسجد میں جا کر کے ابراہیم بھائی سیکرٹری ہوں، میں مدرسہ سیکرٹری اس وقت ہوا کرتے تھے، ذمہ دار اس کو مدرسہ سیکرٹری کہتے، ان کو کہو کہ میرا ہارٹ ٹوٹ گیا ہے اور بدن پورا بخار زدہ ہو گیا ہے، اس لیے آج میں پڑھانے کے لیے نہیں آ سکوں گا، تو کلاس کو گھر بھیج دیجیے. تو ہماری والدہ نے کہا کہ آج آپ رہنے دیجیے. تو کیا کہتے ہیں سبق تو ہوگا. پڑھایا سبق پڑھایا. غیر حاضری نہ ہو، ہماری غیر حاضری نہ ہو. اور ہماری غیر حاضری کی وجہ سے طالب علموں کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ کام اتنا اہم نہیں ہے. اس لیے ہمارے استاد کبھی کبھی چھٹی بھی کر لیتے ہیں، لیٹ آتے رہتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، پڑھانے کے دوران بھی ٹیلی فون پر رہتے ہیں، میسج بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ کام اتنا اہم نہیں ہے. اہمیت بتلاؤ ان کو، اور خوب محنت سے پڑھاؤ. محنت خوب ہو، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دھن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ یہ میری آخرت کی کھیتی ہے، یہ میری آخرت کی کھیتی ہے، یہ میری آخرت کی کھیتی ہے، یہ میری آخرت کی کھیتی ہے. خوب محنت سے ہم پڑھائیں. ہمارے اسلاف کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور وہ قاری قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد کے قاری عبد الحلیم صاحب
حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو کہا قاری عبدالحلیم صاحب بڑے قاری تھے, تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت 7 قرات اگر آپ پڑھا دے فارغ وقت میں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس وقت تو نہیں ہے, میں تو پورا دن مشغول ہوں, چونکہ پڑھانا ہے, مطالعہ کرنا ہے. مگر حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے بھی درخواست کر دی, تو ایک پوری جماعت بن گئی. جب پوری جماعت بن گئی تو قاری عبدالحلیم صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس وقت تو نہیں ہے, لیکن ظہر کی نماز سے میں جب فارغ ہوتا ہوں تو میں روزانہ محسوس کرتا ہوں وہ سیٹ اپ وہاں کا ایسا ہوگا کہ طلبہ جو ہیں وہ جہاں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں ہدایہ والے, جن کو میں ہدایہ والوں کو پڑھاتا ہوں, تو وہ ٹپائی رکھتے ہیں, کتابیں وغیرہ رکھتے ہیں, اس میں ان کی 5-7 منٹ نکل جاتی ہے. تو فوراً ظہر کی نماز کے بعد میرے پاس آ کر کے بیٹھ جاؤ تم سب, میں تم لوگوں کو قرات سبا پڑھاؤں گی. 5-7 منٹ کا سبق روزانہ شروع ہوا. اللہ اکبر. دیکھو کتنی پڑھنے والوں کو بھی کتنی لگن اور ہمیں بھی کتنی لگن, استاد کو بھی کتنی لگن. پھر تھوڑے دن گزرے تو حضرت نے فرمایا قاری عبدالحلیم صاحب نے کہ بچوں 5-7 منٹ میں تو سبق کیا ہوگا, ایسا کرو کہ میں تھوڑا وقت عشاء کی بات بھی نکالوں گا, عشاء کی بات بھی آ جایا کرو. یہ 5-7 منٹ بھی اور عشاء کی بات بھی اب سبق ہونے لگا. پھر حضرت نے اندازہ لگایا تو حضرت نے فرمایا کہ بچوں دیکھو, اس وقت جتنا وقت میں تمہیں دے رہا ہوں اتنا وقت اگر پڑھتے رہے تو 1 سال میں قرآن ختم نہیں ہوگا. اب ایک ہی شکل ہے, وہ ہے کہ میں جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتا ہوں اس وقت سے لے کر فجر تک میں پڑھاؤں گا. لیکن نظام قابو میں کیسے رہے, کوئی طالب علم آیا, کوئی طالب علم نہیں آیا جگانے کے لیے, تو حضرت نے فرمایا کہ تم سب میرے گھر میں سو جایا کرو. تو پوری جماعت حضرت کے گھر میں سوتی تھی اور حضرت بھی اسی کمرے میں سوتے تھے جس میں وہ سوتے تھے, اور الارم رکھتے تھے. حضرت کی آنکھ کھلتی تھی, حضرت سب کو جگاتے تھے, حضرت سب کو سونے دیتے تھے. حضرت جب تک تہجد سے فارغ ہو جاتے تھے سونے دیتے تھے کہ طلبہ ہیں, جوان ہیں. تہجد سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سب کو جگاتے تھے, چائے وائے ہوتی تھی اور فجر تک سبق ہوتا تھا. تو ہماری طرف سے محنت خوب ہو, اور محنت میں بھی ذہین پر بھی محنت کی جائے اور جو کن ذہن ہے ان پر بھی محنت کی جائے. خاص طور پہ جو دارالعلومز ہوتے ہیں ان میں بس وہ زیادہ توجہ, خاص طور پہ ہدایہ کے بعد, ہدایہ مشکات دورے کے بعد استاد کی توجہ صرف 1st, 2nd, 3rd, 4th والوں کی طرف ہی ہوتی ہے. ان کی طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, وہ بیچارے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. ہر ایک برابری کے ساتھ, برابری کے ساتھ. ہمارے ایک تعلق والے ہیں, وہ یہی حافظ ہوئے تھے مسجد نور الاسلام میں, پھر لیسٹر ان کی فیملی منتقل ہوئی, حافظ عبدالواحد. تو میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بس اب میں مکتب چھوڑنا چاہتا ہوں. مسجد نور ہی میں وہ پڑھاتے تھے. تو میں نے کہا آپ تو بڑے شوق سے پڑھاتے تھے, کیا بات ہوئی؟ اصل میں اب تک جتنی کلاسیں آئی نا وہ سب ہوشیاروں کی تھی, تو بڑا مزہ آتا تھا پڑھانے میں. اس سال کن ذہن ہے تو اب میں نہیں پڑھانا چاہتا, ہیڈیک ہے. تو میں نے کہا جو ہوشیار تھے وہ تو اپنی ہوشیاری سے پڑھ رہے تھے, تو آپ نے تو کچھ پڑھایا ہی نہیں آج تک. پڑھانے کا تو اب وقت آیا ہے, تو اب تک آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ نے تو پڑھایا ہی نہیں ہے, وہ تو ہوشیاروں نے خود پڑھا ہے. اب یہ کن ذہن آئے ہیں, پڑھانے کا وقت تو اب آیا ہے, اب آپ اپنا کمال ظاہر کرو. میں نے کہا جم کر رہو اور رمضان مبارک تک پڑھاؤ, پھر دیکھو آپ کو کتنا سیٹسفیکشن ہوتا ہے. رک گئے وہ اور پڑھایا, اور سال کے آخر میں کہا کہ اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں, پہلی مرتبہ دل کو خوشی ہوئی کہ میں نے بھی پڑھایا ہے. ہمارے ایک حفظ کلاس کے استاد میرے پاس آئے, بیچارے کہنے لگے کہ یہ طالب علم تو روزانہ صرف 3 لائن یاد کر کے لاتا ہے, تو اس سے تو حافظ ہونے میں 10-12 سال لگ جائیں گے. تو میں نے کہا وہ تو اس کو لگ جائیں گے نا 10-12 سال. یہ 3 سال میں فارغ ہو کر کے چلا جائے, 5 سال میں ہو جائے, 1 سال میں ہو جائے, اس کی جگہ پہ دوسرا آ جائے گا. آپ کو تو پڑھانا ہی ہے نا. جتنا وقت اس کے پیچھے جا رہا ہے, سبق کا پارا دور, یہ چلا گیا تو دوسرا چلا گیا تو تیسرا, تو 10-12 سال سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس کو پڑے گا. آپ پڑھاؤ اس کو. 3 سست نہیں ہے, غافل نہیں ہے,
कौन जहन है, मेहनत करता है, रोजाना बेचारा 3 सतरें याद करके ला रहा है, 7-8 सिपारी हो गए, पढ़ा हुआ। मगर वो बार बार आते थे, हर 3-4 हफ्ते के बाद आते थे कि ये 3-4 याद थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आज मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, उसका अगर आप मुझे सही जवाब दे दे तो फिर हम इसको उठा लेंगे। मैंने सोचा किसी और क्लास में, मैंने कहा आप जरा कल मुझे इसका जवाब लेकर के मेरे पास आना, सोचकर ये अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करते। आपका बेटा होता और आपके पास पढ़ रहा होता और 3-3 सतरें ले आता, या आपका बेटा होता किसी और की क्लास में होता और रोजाना 3-3 सतरें याद करके ले जाता, आप उस उस्ताद से क्या तवक्कुल रखते। तो फौरन मुझे कहने लगी कि अब मैं समझ गया, मैं नहीं आऊंगा आपके पास, नहीं आऊंगा इंशाल्लाह। और उसे हाफिज बनाया 7 साल में। 7 साल में हाफिज वो बना। 7 साल में जब वो हाफिज बना तो उसने आलिम बनने का इरादा जाहिर किया। आलिम बना, इस वक्त अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, दीन पर है, सिराते मुस्तकीम पर है, और माशाल्लाह दूसरों को भी खूब तरगीबें देता है, दीन पर लाने की कोशिश करता है। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि अगर इसे हम हिफ्ज क्लास से निकाल देते तो शायद ये आलिम बनने का इरादा न करता। हो सकता है कि हिफ्ज में कि भाई अब ये नाजरा में चला गया, कॉलेज चला गया, दूसरी लाइन पे पड़ जाता। ये आपने सब्र किया तो देखो 7 साल में हाफिज भी हो गया, और हाफिज होने के बाद फिर आलिम भी हो गया, और अब माशाल्लाह वो दीन के काम में लगा हुआ। बराबरी हो, बराबरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद लिवलदिही, मैं तुम्हारे लिए उसी तरह हूं जिस तरह एक बाप अपने बेटे के लिए होता है। ये हमारी औलाद है, ये हमारी औलाद है। दर्सगाह में बेटा हो, भांजा हो, भतीजा हो, पराया हो, सब बराबर। कुन ज़हन हो, होशियार हो, मालदार का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, सब बराबर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि बचपन में मकतब में जब मैं जाता था तो उस्ताद मोहतरम मेरी तरफ तवज्जो कम करते थे, इसलिए कि मैं यतीम था और मेरे बाप से उनको कोई तवक्कुल नहीं थी। इमाम शाफी खुद फरमाते हैं। बुरहानुल अइम्मा रहिमहुल्लाह ताला, वो उनके पास पढ़ने के लिए जो बच्चे आते थे उनको फजर के बाद पढ़ाना शुरू कर देते थे और दोपहर तक में उनको फारिग कर देते थे। अब गर्म मुल्कों में आपको पता है कि गर्मी होती है शबाब पर, और उमूमन वो आराम का टाइम होता है, तबीयत माइल नहीं होती पढ़ने की तरफ। तो अपने बेटों को दोपहर को पढ़ाना शुरू कर देते। तो बेटे शिकायत करते थे कि अब्बा आप उनको सुबह पढ़ाते हैं, हमें दोपहर को पढ़ाते हैं। तो अब्बा उनको समझाते थे कि बेटा देखो बहुत दूर दूर से कितनी तलब लेकर मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, तो उनका हक पहला बनता है। तुम्हारे तो कोई कुर्बानी नहीं, तुम तो घर में रहते हो, तो तुम दोपहर को पढ़ लिया करो। तो उन्होंने अब्बा की बात मान ली। तो अब्बा ने भी ये कुर्बानी दी और बेटों ने भी कुर्बानी दी। उनको अच्छा वक्त मिला, मौका अच्छा मिला, इनको वक्त ऐसा मिला जिसमें कंसंट्रेशन वगैरह भी इतना नहीं। लेकिन चूंकि बाप और बेटे दोनों ने कुर्बानी दी थी, ये भी खुश दिली से पढ़ते थे उनकी रियायत में और ये भी खुश दिली से पढ़ाते थे उनकी रियायत में, तो दोनों बेटे फारिग हुए और फारिग होने के बाद वो दूसरे जितने पढ़ने वाले थे उन सब पर फारिग हुए। इसीलिए तालीमुल मुतअल्लिम में लिखा है साहिब तालीम मुतअल्लिम ने कि जो दूसरों के बच्चों पर खुलूस के साथ मेहनत करता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु उसके नतीजे में उसकी औलाद को इल्म से महरूम कभी नहीं करेंगे। अल्लाह देख रहा है इसे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह ताला, ये भी मुअल्लिम की जिम्मेदारी है क्या कि अगर इसलिए कि महदूद वक्त होता है, तो उसूल शाशी पढ़ानी है तो भाई इतनी देर तक सबक सुनना है, इतनी देर तक सबक पढ़ाना है। अब सबक पढ़ाया, दूसरी मरतबा कहा, तीसरी मरतबा, लेकिन अंदाजा हुआ कि तालिब इल्म समझा नहीं है, तो ये भी मुअल्लिम की जिम्मेदारी है। यानी बेहतर है कि वो फारिग वक्त में पढ़ाए। उसको कहे कि बेटा तुम मुझे 4 बजे मिलना, मैं तुमको जरा ईशा के बाद जरा मिलना, मैं तुमको पढ़ा दूंगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शागिर्द को सबको पढ़ा रहे थे और पूछा कि भाई सबको समझ में आ गया? तो एक तालिब में कहा कि नहीं समझा।
दूसरी मर्तबा तकरीर फरमाई, क्योंकि समझ में आ गया, कहा कि नहीं समझ में। तीसरी मर्तबा तकरीर फरमाई, 17 मर्तबा तकरीर फरमाई, 17 मर्तबा। 17 मर्तबा जब 70वीं मर्तबा तकरीर फरमाई तो तालिब इल्म उठ करके क्लास से बाहर शर्मिंदगी की वजह से चला गया, इससे कि 70वीं मर्तबा भी नहीं सुना। तो जब वो दरसगाह से बाहर चला गया तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मसनद से उठे और उसके पीछे पीछे गए और पुकारा, बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें एक और मर्तबा समझाता हूं, आओ समझ के जाओ। रबी इब्न सुलेमान उनके बहुत चहीते शागिर्द थे। रबी इब्न सुलेमान खादिम खास थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा उनसे फरमाया कि रबी, अगर मेरे बस में होता कि मैं इल्म तुझे घोल कर पिला देता तो मेरे पास जितना इल्म है वो सारा मैं घोल कर तुझे पिला देता। हमारे हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा ये इरशाद फरमाया था, मुझसे फरमाया कि बेटा, कोई बाप अगर लखपति है तो वो यही चाहता है कि मेरा बेटा करोड़पति बने। किसी बाप के दिल में ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं लखपति हूं तो मेरा बेटा मुझसे कम दर्जे का रहे। और फिर फरमाया कि मुखलिस उस्ताद और मुखलिस शेख की भी यही हालत होती है कि वो अपने शागिर्द और अपने मुरीद के लिए यही चाहते हैं कि मेरे मकाम से भी इनका मकाम आला हो जाए। और दुख महसूस करते हैं, दुख। कारी रहीम बख्श साहिब रहमतुल्लाह अलैह के हालत में लिखा है कि किसी दिन अगर कोई तालिब इल्म सबक नहीं सुना पाता था, वो तो सबा अशरा के कारी थे, बहुत बड़े कारी, किसी दिन सबक नहीं सुना पाता था तो घर जाते थे तो खाना नहीं खा सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे। रात को करवटें बदलते थे, करवटें बदलते थे। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे कि अल्लाह मेरी किसी बदअमली की वजह से ऐसा हुआ है, मेरी किसी कमी की वजह से, मेरी किसी कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ है। इतनी फिक्र थी, इतनी लगन थी। तो मोहब्बत का पहलू भी होना चाहिए हमारे दिलों में भी, हमारे शागिर्दों के लिए खूब मोहब्बत होनी चाहिए, खूब प्यार होना चाहिए। हजरत मौलाना ममलूक अली साहिब जब दिल्ली में पढ़ाते थे, हजरत गंगोही, हजरत नानूती रहमतुल्लाह अलैह वगैरह पढ़ते थे, तो उस वक्त बाज़ाब्ता कोई बोर्डिंग का निज़ाम नहीं था। उस्तादुल कुल है मौलाना ममलूक अली साहिब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना याकूब नानूती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम। तो कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, तो सबकी खबर गिरी रखते थे कि बेटा खाना तुम्हारा खाने का क्या निज़ाम है। ज़रूरत पड़ती थी जितनी मदद कर सकते थे करते थे। और अगर ये पता चलता था कि कोई बीमार है तो दूर कहीं रहता था, वहाँ भी इयादत के लिए जाते थे, इयादत के लिए जाते थे। आज मोहतमिम बोर्डिंग में तालिब इल्म सोया हुआ है, कितने मोहतमिम है जो जाते हैं देखने के लिए। और कारी सिद्दीक बांदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मामू सैयद अमीनुद्दीन, उन्होंने मुझे फतेहपुर का एक किस्सा सुनाया कि फतेहपुर का जो जामिया इस्लामिया है, वहाँ किसी ज़माने में मोहतमिम थे मौलाना ज़ुहूरुल इस्लाम। तो उनके यहाँ बंगाल से या बिहार से एक तालिब इल्म आया हुआ था, बीमार हो गया। हजरत जब उसकी खबर लेने के लिए बोर्डिंग में गए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो हजरत समझ गए कि बच्चे को माँ बाप याद आ रहे हैं, भाई बहन याद आ रहे हैं। तो हजरत ने तसल्ली दी और तसल्ली दे करके कहा कि बेटा तुम ठीक हो जाओगे, अल्लाह तुमको ठीक कर देगा, फिक्र न करो आप। और वहां से निकले और निकल करके मस्जिद में गए, किसी दरसगाह में गए। खादिम पीछे पीछे था, उनको एहसास नहीं हुआ उसका, इसलिए कि गुमूम और गुमूम उन पर तारी हो गई कि एक परदेसी मुसाफिर ये तालिब इल्म बेचारा। तो 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ आहुजारी जब करने लगे तो जरा आवाज बुलंद हो गई। वो पीछे खादिम सुन रहा है, कहने लगे कि अल्लाह ये बच्चा माँ बाप से बहुत दूर है और अपने भाई बहनों से बहुत दूर है, इस पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। अगर इसके मुकद्दर में बीमारी और मौत ही है तो मेरा बेटा अतीउल्लाह भी तो है, ये अकलू था बेटा, मेरा बेटा अतीयतुल्लाह भी तो है, इसकी जगह पर अतीयतुल्लाह को आप उठा लीजिए। बस ये दुआ करनी थी कि घर से पैगाम आया कि जल्दी घर आइए, अतीयतुल्लाह बीमार हो गया है। हजरत घर पहुंचे उससे पहले उसका इंतकाल हो गया और वो बच्चा ठीक हो गया। ये तड़प, उस्ताद शागिर्द का एक जो ताल्लुक होता था, आज हमारे शिकवे होते हैं और हमारे शिकवे बजा है, मुअल्लिमीन के शिकवे बजा हैं कि हमारे शागिर्द तो हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं रखते,
ہم تعلق رکھتے ہیں ہمارے اساتذہ سے کسی زمانے میں مکتب کے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارے اساتذہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ہم سے تعلق رکھتے تھے. ہمارا کتنا تعلق ہے ہمارے بچوں کے ساتھ؟ تو پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شفقت و محبت کے ساتھ ہمیں بچوں کے پیچھے محنت کرنا ہے، پوری یکسوئی ہو مطالعہ کے وقت بھی. اور بھائی دیکھو، یہ مطالعہ صرف دارالعلوم کے اساتذہ کے لیے نہیں ہے، مکتب کے اساتذہ کو بھی آگے کا سبق مطالعہ کر کے پڑھانا چاہیے. پہلے تو سبق کو سمجھیں، اور سبق کو سمجھنے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے مکتب کے استاد کے لیے، وہ یہ ہے کہ میں جن بچوں کو پڑھاتا ہوں ان کی عمریں 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، میں یہ بات ان کو سمجھاؤں گا کیسے. مثال کے طور پر فقہ کی کتابوں میں منی کا ذکر آیا، مزی کا ذکر آیا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں یہ بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، یہ مزی کو نہیں سمجھ پائیں گے، منی کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ تو اس کے لیے مطالعہ چاہیے نا، آپ کو غور کرنا پڑے گا. حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کسی جگہ پڑھا کہ انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو یہ نصیحت کی جب وہ جا رہا تھا کہ تدریس کے زمانے میں جتنا وقت مطالعہ میں صرف کرتے ہو، مطالعہ سے فارغ ہونے کے بعد اتنا ہی وقت اس بات میں صرف کرو کہ جو کچھ علم میں نے حاصل کر لیا ہے کل کے لیے، اسے کس ترتیب سے، کن مثالوں کے ساتھ اور آسان سے آسان بنا کر کس طرح میں میرے طالب علموں کے سینے میں اور ذہن میں اتار سکتا ہوں، اس کے پیچھے محنت کرو. تو مطالعہ میں یکسوئی چاہیے، ایسی جگہ پر ہم بیٹھیں کہ کوئی نہ ہو. مفتی محمود باردولی صاحب مدظلہم العالی، انہوں نے ان کے ایک واعظ میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا سلیمان صاحب. میری ملاقات بھی ہمارے والد صاحب کی سے دوستی بھی ان کی تھی. تو وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. اب وہ مزی اور منی سمجھ نہیں پاتے، تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ان کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ جب سردی ہو جاتی ہے اور ناک میں سے چکنی چکنی چیز نکلتی ہے تمہارے ناک سے، تو کیا پیشاب کی جگہ سے جو چکنی چیز نکلتی ہے اس کو مزی اور منی کہتے ہیں. تو وقتی طور پہ تو کم سے کم سمجھ گئے نا، وہ محنت کی نا انہوں نے، کہ ایسا نہیں کہا کہ بعد میں سمجھ جاؤ گے، یہ سمجھانے کی کوشش کی تاکہ پہلی مرتبہ خروج مزی ہو، خروج منی ہو اور بھولا بھالا ہو تو اسے سمجھ میں تو آ جاوے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل ٹوٹ جاتا ہے. وہ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی بیماری ہے مجھے. یہ محنت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی توفیق دے، اور جو یہ کچھ ظاہری کام ہے جو کرنے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم مقصد کو سامنے رکھیں گے تو خود بخود آئے گا. اور اصل چیز جو ہے جس پر زیادہ وقت خرچ کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہے علم کو منتقل کرنے کے، ظاہر جو نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر مولانا جو ہے روزانہ مطالعہ کر کے آ رہے ہیں، اور میں مطالعہ کے بغیر جا رہا ہوں، اور مولانا کا رزلٹ اچھا ہے، میرا رزلٹ اچھا نہیں ہے، تو میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ میری یہ کوتاہی ہے، اس لیے مولانا کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے. مولانا روزانہ حاضری دے رہے ہیں وقت پر، میں لیٹ آتا ہوں، تو فوراً یہ ظاہری اسباب ہیں جو فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں. باطنی اسباب وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور جب وہ نظر نہیں آتے تو ان کا نقصان ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، نظر نہیں آتا ہمیں. تو باطنی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جس علم کو ہم پڑھا رہے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں تعلیم اور تربیت کا، اس کی ہمارے دلوں میں عظمت ہو کہ یہ علم بہت عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، یہ علم اتنا عظیم ہے کہ اسے ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے سب سے افضل فرشتے کو قاصد بنا کر بھیجا، اور اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہوا. اور مکہ مدینہ جیسے بقے زمین کے ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے منتخب فرمایا اتنا، اور رمضان المبارک کے مہینے کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے منتخب فرمایا. اتنا عظیم علم ہے.
اسی طرح اس علم سے محبت ہو. تو دیکھو ایک استاد عظمت لے کر جائے گا اس کے رزلٹ میں، اور ایک استاد بغیر عظمت کے یا کم عظمت کے ساتھ پڑھے گا اس کے رزلٹ میں فرق ہوگا. دوسرا باطنی سبب محبت ہو دل میں. اس علم کی اللہ سے محبت پیدا کرو. اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو علم سے محبت پیدا ہوگی کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرو. اس کی طرف ایک استاد علم کی اور اس مشغلے کی محبت کے ساتھ پڑھاتا ہے تو اس کے رزلٹ میں، اور جو محبت کے بغیر پڑھے گا اس کے رزلٹ میں فرق ہوگا. تیسری چیز اخلاص. صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھانا ہے. صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھانا ہے. دیکھو ایک ہے تنخواہ لینا اور دوسرا ہے تنخواہ کے لیے پڑھانا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پڑھانے کے نتیجے میں جو تنخواہ ملتی ہے یہ پاکیزہ مال ہے، حلال مال ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے. لیکن ایک ہے تنخواہ کے لیے پڑھانا اور ایک ہے اللہ کے لیے پڑھانا. اسے سعادت سمجھ کر پڑھانا اور تنخواہ مل رہی ہے، ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے لے رہے ہیں. میں نے ابھی ان کی یہاں مثال دی. میں نے کہا دیکھو چائے کے ساتھ کتنا کھانے پینے کی عمدہ چیزیں آ گئی. تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں تو ہمیں ملی مگر ہم یہاں اس کے لیے آئے نہیں ہیں. ہم تو آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو ملنے کے لیے آئے. آپ کے والد کو خوش کرنے کے لیے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، آپ خبر دیں گے کہ بھئی ہمارے گھر آئے تھے تو وہ خوش ہوں گے، وہاں دعا کریں گے ہمارے لیے مکہ مکرمہ میں. تو میں نے کہا دیکھو ایک ہے اس نیت سے جانا کہ وہاں جاتے ہیں تو اچھا کھانا ملتا ہے، اور دوسرا ہے کہ نہیں ملاقات کے لیے آئے اور وہ کھانا مل گیا. تو پڑھانا اللہ کے لیے اور تنخواہ مل گئی، اور دوسرے کہ تنخواہ ہی کے لیے پڑھانا، تنخواہ ہی کے لیے پڑھانا. بیمار تھرمومیٹر بہت سارے ہیں، چیک کر لیجئے اپنے آپ کو. بیمار ہیں مگر بیمار بھی پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اب نیت کو چیک کرو کہ کیوں آئے. اس لیے آئے کہ بچوں کا حرج ہوگا یا اس لیے آئے کہ ایک دن کی تنخواہ کٹ جائے گی. تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں. ایک مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ وہاں تنخواہ زیادہ ہے اس لیے. اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھانا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص کے ساتھ یہ تعلیم و تعلم کا کام کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اور بغیر اخلاص کے اس کام کو کیا جائے تو اس سے بدتر کوئی عمل نہیں. اور اب 3 منٹ رہ گئی ہے. آخری چیز باطنی ادب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ ہو. ہماری زندگی میں تقوی کا بہت زیادہ اہتمام ہو. ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہو. جو علم ہمیں اللہ نے دیا ہے اس علم پر ہمارا عمل ہو. اور اگر ہمارا عمل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم تو ملی ہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے. تو اب ہمیں تربیت کرانی چاہیے، کسی مربی کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. آپ تو ماشاءاللہ بلیک بن میں رہتے ہیں، بلیک بن میں بہت سارے شیوخ ہیں. حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کے پتہ نہیں کتنے شاگرد ہوں گے یہاں. ایسے اساتذہ کم ملتے ہیں کہ جن کے پاس ظاہر اور باطن دونوں ہوتا ہے. اپنے آپ کو منسلک کرو کسی سے، اور سیریسنس کے ساتھ. جو منسلک ہو گئے ہیں وہ بھی مزید سیریسنس کے ساتھ اپنی تربیت کرائیں. تربیت کی فکر ہو. ہماری تربیت نہیں ہوگی تو ہم کسی اور کی تربیت کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی. تو مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے اللہ نے پہلے میری تربیت فرمائی، پھر میں نے دوسروں کی تربیت کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت کے محتاج ہیں تو ہم بھی تربیت، جیسے ہم تعلیم کے خود کو تعلیم کے محتاج سمجھتے تھے تبھی تو دارالعلوم گئے، تو اسی طرح ہمیں تربیت کا بھی محتاج سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ہمیں اپنی تربیت کرانی چاہیے. تو ہماری زندگیوں میں اعمال اور اخلاق اس درجے کے ہوں کہ ہم ہمارے طلباء کے لیے نمونہ بنے. نمونہ وہ ہمیں دیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں بری عادتیں نہ لائے، بلکہ ہمیں دیکھ کر کے اچھی چیزیں ان کی زندگیوں میں آئے. یہ بھی بہت ضروری ہے. میں اپنے یہاں مذاکرے میں شروع میں ابھی تو نہیں کہتا، شروع میں اب اس لیے کہ اب ضرورت نہیں، شروع میں میں کہتا تھا کہ ہم طالب علموں سے یہ کہتے ہیں
کہ 2 जानू बैठा करो जब किताब पढ़ो। हम उनसे कहते हैं कि दर्सगाह में भी 2 जानू बैठा करो, इसलिए कि उस्ताद के अदब का भी तकाजा है और किताबों के अदब का भी तकाजा है। और हम कहते हैं कि आप लोग जब मुताला करो खुद अकेले अकेले या शाम के मुताला में तो भी 2 जानू बैठो, इसलिए कि अदब का तकाजा है, किताब की अदब का तकाजा है। तो मैंने असातिज़ा से पूछा कि किताब का अदब सिर्फ तलबा के लिए है, हमारे लिए भी है? किताब तो तलबा के सामने भी होती है और हमारे सामने भी होती है। तो हम 4 जानू बैठते हैं, आधे लेट भी जाते हैं कभी तकिए के ऊपर। तो ये उनके लिए ऐसे भी हमारे लिए भी है। तो हम जब उनको कहते हैं कि किताब का अदब करो, 2 जानू बैठो, और हम 4 जानू बैठते हैं, लंबे होकर बैठते हैं, तो बच्चों को ऐसा नजर आता है कि कौल और फेल में तजाद है। तो हममें से अगर कोई बूढ़ा है, माजूर हो गया है तो अलग बात है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बात हम तलबा को बतलाएं हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। तो हमारे यहाँ सिवाय उस उस्ताद के जिसको घुटने में कोई तकलीफ हो, आप चले जाएंगे तो वो 2 जानू ही आपको नजर आएगा। इसी तरह मैंने असातिज़ा से कहा, मैंने कहा कि हम दर्सगाह में जाते हैं तो हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा, कमरे में जाएं तो सलाम करना चाहिए कहीं दूरी के बाद। तो मैंने कहा हम सलाम नहीं करते, हम सलाम नहीं करते तो तलबा कैसे सलाम करेंगे? तो हमें जब क्लास रूम में दाखिल हो तो हमें सलाम करके दाखिल होना चाहिए, तो तलबा में भी आदत पड़ेगी। तो हमारे जब हम क्लास में जाते हैं तो सब सलाम करके जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और क्लास से निकलते हैं तो भी सलाम करके निकलते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ज़िम्नन ये भी मैं बात अर्ज कर दूं कि जिस तरह हमारी जिंदगी में तक़वा होना चाहिए, इसी तरह तरबियत और तालीम के जो मराकिज़ हैं वहाँ भी तक़वा होना चाहिए, तक़वा होना चाहिए। वहाँ भी सेटअप पूरा ऐसा होना चाहिए कि पर्दे का पूरा एहतिमाम, पर्दे का मुकम्मल एहतिमाम हो। इसलिए कि तालीम और तरबियत के मराकिज़ में अगर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की नाफरमानी होगी तो वहाँ कौन सी बरकतों का हुसूल हो। और आप जब एक फैसला कर लेते हैं कि ये ज़रूरी है तो आप करेंगे। इस पर मैं एक बात अर्ज करके ख़त्म करता हूँ, 2 मिनट ऊपर हो गई है। हज़रत मौलाना हाशिम साहिब दामत बरकातुहू मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम, मुझसे एक मरतबा फरमाने लगे कि हमारे जो दारुल जोगवाड़ का जो दारुल है हमारा, तो उसके पड़ोस में बहुत वसी ज़मीन है। तो मैंने कारी सिद्दीक बानवी साहिब रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत हमारा दिल ये करता है कि लड़कों और लड़कियों के, ये लड़कों का जो मदरसा है उसके पड़ोस में जो वसी ज़मीन है उसमें लड़कियों का हम दारुल बनाएं और बीच में एक बहुत बड़ी दीवार हम कायम कर दें, और लड़कियों का तो पूरा हम इहाता ही कर लें, और छुट्टियां इनकी ऐसी रखें कि लड़कियां जब गाड़ियों में आ रही है उस वक्त लड़के हो ही नहीं बोर्डिंग में और लड़के बाद में आए, इससे कि लड़कियों का मदरसा बाद में आएगा। पहले लड़कों की छुट्टी करा दे, उसके बाद दूसरे दिन लड़कियों की छुट्टी हो, यानी हजरत ने तफसील बयान की। कहा कि कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनते रहे। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आजकल हम सब मसाइल जानते हैं, खाम खा के बहसो मुबाहसे में हम पढ़ते हैं, सब जानते हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल है, दिल सब का कहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1400 साल से एक चीज चल रही है वो अचानक नहीं तहकीक 1400 साल के बाद हो जाएगी। पर्दे का माना क्या है? पर्दे का माना ये है कि इस तरह रहा जाए कि नामहरम की दिल में मोहब्बत पैदा न हो, गलत ख्यालात ना आए। तो क्या सिर्फ निकाब पहन लेने से काम हो जाता है? एक ही कमरे में औरतों ने निकाब पहना हो, मगर एक ही कमरे में मर्द औरत साथ बैठे हुए हैं, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, मीटिंग हो रही है असातिज़ा और उस्तानियों की, एक ही कमरे में है और निकाब है। तो हमें अपना खुद का जायजा लेना चाहिए कि उस वक्त जब हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो क्या क्या ख्यालात हमारे दिलों से गुजर रहे होते हैं। तो मौलाना हाशिम साहिब फरमाते हैं कि कारी सिद्दीक साहिब इसीलिए वहां मदरसा नहीं बना फिर औरतों का, इसलिए कि हमारे बड़े अपने बड़ों का माना करते हैं। मौलाना हाशिम साहब ने जिद नहीं की, क्या कारी सिद्दीक साहब ने फरमाया कि मौलाना
लड़कों और लड़कियों की ज़ाहिरी आंखों के बीच में तो आप दीवार का पर्दा बना देंगे, मगर लड़कों के दिल और लड़कियों के दिल, लड़कों के दिमाग और लड़कियों के दिमाग के बीच में कौन सी दीवार आप हाइल बनाएंगे? इसलिए कि जब वो करीब होंगे तो फितरी तौर पर यहां ख्याल आएगा कि लेस्टर की एक लड़की उधर है, फुना के यहां भी। यानी हजरत ने मुझसे खुद फरमाया था ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बगैर निकाब की कोई औरत आपके सामने आ जाए और अगर वो खूबसूरत है तो ललचाई हुई नजर से आप देखेंगे, और निकाब के साथ आए, चूंकि हम लोगों का ये इस्लाह का काम है तो मुख्तलिफ लोग हमारे ऊपर खुतूत लिखते हैं तो हमें बहुत कुछ मालूम होता है। तो बाज़ लोग ऐसा लिखते हैं कि बगैर निकाब की औरत की वजह से मैं इतना फितने में नहीं पड़ता जितना निकाब वाली औरत से पड़ता हूं। मैंने कहा वो क्यों? तो कहते कि बगैर निकाब की औरत है, उसकी तो हकीकत मेरे सामने है, मगर जो निकाब पहनी हुई होती है, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आती है, तो आंखों के साथ जो पिक्चर में बना लेता हूं, मेरा जहन बना लेता है, मेरा नफ्स बना लेता है, वो तो हूर का बना लेता है। तो मुझे तो वो नजर आता है कि इसके पीछे ये है, उसका बदन हम देख रहे हैं, सामने बैठे हैं, फिर बात करती है वो औरत की आवाज भी तो पर्दा है। ऐसे सरकमस्टांसेस है जिनमें उसकी आवाज हम सुन सकते हैं वगैरह। तो ये इंसान को एहसास बरतरी का शिकार नहीं होना चाहिए कि मैं फितने में नहीं पड़ सकता। डरा करते थे हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दिन डरा करते थे, बहुत एहतियात फरमाते थे। तो मदरसों के अंदर जो है तकवा होना चाहिए, परहेजगारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतिमाम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात होना चाहिए। बेतकल्लुफ से एक दूसरे के ऊपर मैसेजिंग करते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। नामहरम है और महरम है, दोनों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ एकेडमी पर अगर आ जाएं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मिशकात शरीफ और दौरे हदीस की तालिबात को भी हमें लड़कों के साथ ही पढ़ाना पड़ता है। धीरे धीरे औरतों को ऊपर ले जा रहे हैं और आगे जाकर मकसद यही होगा कि वो टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मगर हम पढ़ाते हुए कभी भी कोई उस्ताद किसी लड़की का या लड़कियों का नाम नहीं लेता, कभी कोई हंसी मजाक नहीं। नाक़िसातुल अक़ल वद्दीन की मुस्तरद हदीस आई और उसमें कोई एक आध जुमला ऐसा हंसी मजाक का कर दिया, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ पूरा लड़कियों ऊपर। और आप किसी भी उस्ताद से पूछे, मौलाना अयाज साहिब के अलावा, चूंकि वो नाजिम है दोनों के, उनके अलावा किसी उस्ताद को मालूम नहीं होगा कि दौरे हदीस में इस साल कितनी लड़कियां पढ़ रही है, नहीं मालूम होगा। किसकी बेटी पढ़ रही है, नहीं मालूम होगा। आप मुझे पूछें कि कितनी बच्चियां हैं इस साल दौरे हदीस में, मुझे पता नहीं है। आप मुझे पूछें कि किसकी लड़कियां पढ़ रही, मुझे मालूम नहीं है। तो करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखें कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे सेटअप में पूरा तकवा हो। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक दे। और आखिरी बात एक और याद आ गई कि दरसगाह में जाने से पहले, घर से निकलने से पहले, जाते जाते दुआएं करके जाएगी। अल्लाह खूब तैयारी हो, दुआ करके जाएगी, अल्लाह मेरे ज़िम्मे जो फरीज़ा है उसको कमा हक़ को हुआ अदा करने की मुझे तौफीक देना, नफ्स और शैतान के मकाइद से बचाना। और जाने से पहले अपने आप से पूछे कि मुझे जितनी तैयारी करनी चाहिए थी तैयारी करके आया हूँ, ये हिसाब कर लिया करें। और सबक पढ़ाने के बाद, निकलने के बाद इस्तिग़फ़ार हो, अल्लाह का शुक्र भी हो और इस्तिग़फ़ार भी हो। इस नेमत पर शुक्र हो, कोताही पर इस्तिग़फ़ार हो। और घर आते आते सोचे कि जिस तरह मुझे पढ़ाना चाहिए था मैंने पढ़ाया या नहीं। इंशाअल्लाह इन चंद बातों की तरफ अगर तवज्जो रहेगी तो हम सबको अल्लाह ताला इसका फ़ायदा पहुँचाएगा। और बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला शानहू आप सब हज़रात के लिए, मेरे लिए भी मुबारक करे और इसी पर हमारी ज़िंदगी गुजरे और इसी पर हमारी मौत आए। अगर आप हज़रात की शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो, कोई गलत लफ्ज़ ज़ुबान से निकल गया हो, क्योंकि मुझे रमज़ान मुबारक के बाद से एक मेंटल एग्जॉस्शन की शिकायत हो गई है। तो पूरा इतवार भी इसी में गुजरा और आज भी इसी हालत में था, लेकिन चूँकि वादा था इसलिए पहुँच गया। इसीलिए ज़रा हल्की हल्की बेतरतीबी से बात हो गई है कि अगर कोई ऐसी गलती हो गई हो तो हज़रत भी मुझे मुतवज्जे फरमा दे, बाद में चाहे फ़ोन करके आप हज़रात में से भी कोई। अल्लाह ताला गलतियों को माफ़ फरमाए। जो अच्छी बातें हुई हैं वो उसके फضل से, हज़रत की बरकत से हुई है। गलती हुई है वो मेरे
नफ्स की शरारतों की वजह से। अल्लाह हम सबको हकीकी माने में मुअल्लिम बनाए, हकीकी माने में मुरब्बी बनाए, और अल्लाह ताला हम सब की भी तरबियत फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम हमारे मशाइख के साथ पूरे मजबूती के साथ अपनी इस्लाह कराएं। ऐसा करने से, बड़ों के साये में रहने से इंसान जो है वो महफूज रहता है, फिसलने से बच जाता है। बड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ों से ऐसा ताल्लुक़ रखो कि ये मुझे कुछ कहेंगे तो मैं सुनूंगा, ऐसा नहीं कि ये मुझे कौन आ गई, मुझे क्या कहेंगे। ताल्लुक़ तो है, मगर अगर तो आज मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले 100 मरतबा सोचता हूँ। कोई नया काम करना होता है एकेडमी पर 100 मरतबा कि अगर हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब ने मुझे पूछ लिया तो, अगर मुफ्ती सैयद अहमद पालनपुरी साहब ने मुझे पूछ लिया तो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मुझे पूछ लिया तो, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने अगर मुझे कुछ पूछ लिया तो, मुफ्ती इकराम उल हक साहब ने अगर मुझे पूछ लिया कि भाई किस जाविये से आपने ये काम कर रहे हैं। यानी डर अपने बड़ों का डर, बड़ों से ऐसा ताल्लुक़ हो कि अगर ये हक बात कहेंगे तो हमें इनकी बात सुननी है, तस्लीम करनी है, चाहे जहन में आए ना आए। ये बड़े हैं हमसे, इनकी बसीरत ज़्यादा है, इनके पास जो है, इनके पास इल्म का भी नूर है और तक़वे का भी नूर है। अगर मैं इनसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, अगर ये ख्याल है किसी को, तो ऐसा सोच लेगा कि मेरे पास इल्म का नूर है, इनके पास इल्म का भी नूर है और तक़वे का भी नूर है, मेरे पास तक़वे का नूर नहीं है। इनके पास अक़ल का भी नूर है, इल्म का भी नूर है, तक़वे का भी नूर है। अल्लाह ताला शानो हम सबको अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।